حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پہ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اولیاء کرام کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، یہ ہمارے ایمان کی تازگی کا بھی باعث ہے، ایمان کی قوت کا بھی باعث ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی سیرت اور ان کا کردار کس طرح کا تھا، ان کے شب و روز کس طرح کے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کیا شان ہے، آپ کا کیا مقام ہے. آپ کی خدمت میں خود اولیاء حاضری پیش کرتے ہیں. حضرت نوش پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اسلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے. حضور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی اسلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اور ہمارے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی باقاعدگی کے ساتھ آیا کرتے تھے، اسلام پیش کیا کرتے. سبحان اللہ. اور تمام بزرگان دین جو ہمارے اس پنجاب کے خطے کے بزرگان دین ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، تمام کے تمام اولیاء کرام آپ کی خدمت میں آتے رہے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں سلام میں عقیدت پیش کرتے رہے ہیں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے شیخ حضرت ابو الفضل خط علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا صاحب اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے ظاہری حالات اس طرح کے تھے کہ ان کے پاس ایک ہی کرتا تھا، ایک کرتا تھا، اور فرماتے ہیں اس پہ اتنے پیبند لگے ہوئے تھے، اتنے پیبند لگے ہوئے تھے، آدھا کرتا رہ گیا تھا، باقی سارے پیبند ہی پیبند تھے. یہ ظاہری حالت تھی. اور فرمایا کہ باطنی خزانوں کا عالم یہ تھا کہ جو ایک دفعہ آ جاتا تھا وہ خالی نہیں جاتا تھا، روحانیت کے خزانے بھر بھر کے لے کے جاتا تھا. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا حلم. ایک دفعہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سفر فرما رہے تھے، دریائے راوی کے اندر کشتی سفر کر رہی تھی. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ ہمیشہ آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا، کبھی آپ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. جیسے ہم ہیں، جیسے عام لوگ ہیں، ہم لوگ ٹائم کی قدر نہیں کرتے. جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، ان کو وقت کی قدر ہوتی ہے. جو وقت ملتا ہے کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے، نبی پاک پہ درود پاک بھیج لیا جائے، کوئی وقت ضائع نہیں کرتے ہو. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کشتی میں سفر فرما رہے تھے تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ مراقبہ کر لیا جائے. اور دریا میں سے گزرتے ہوئے ہوا تیز تیز چل رہی تھی. آپ نے اپنی ٹوپی مبارک اتاری اور اپنی جھولی میں رکھی اور گردن کو جھکا لیا، مراقبے کے اندر مشغول ہو گئے. جب آپ نے گردن نیچے فرمائی، آپ نے نا ٹنڈ کروائی ہوئی تھی. جب آپ نے ٹوپی اتار لی تاکہ ہوا کے ساتھ اڑ نہ جائے تو کشتی میں کچھ بچے تھے، شرارتی بچے تھے. ایک بچہ آیا، اس نے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے سر مبارک پہ نا ایسے ایسے کر کے ہاتھ کرنا شروع کیا. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ اپنے ذکر میں مگن تھے. تو
لوگ ہنسنا شروع ہو گئے. بس پھر کیا تھا, کبھی دوسرا بچہ آتا ہے, کبھی تیسرا بچہ آتا ہے, سر پہ بار بار ہاتھ لگا کے جاتے ہیں. کوئی بچہ آیا, اس نے زور سے تھپڑ مار دیا, سر پہ آواز پیدا ہوئی, تو سارے کشتی والے نہ ہنس رہے ہیں, سارے کشتی والے ہنسنے لگے. تو اللہ رب العزت کو نہ جلال آیا. جو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی, وہ آپ اپنے کام میں مگن ہیں, آپ اپنے کام میں مصروف ہیں. غیب سے آواز آتی ہے, اے علی بن عثمان, اگر تو چاہے تو ان کی کشتی کو الٹ دیا جائے, تمام لوگ غرق ہو جائیں, برباد ہو جائیں. تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی عرض کرتے ہیں, الہ العالمین, اگر تو نے ان کی کشتی کو الٹنا ہی ہے, ان کے دلوں کی کشتی کو الٹ دو, ان کے دلوں کی کشتی کو الٹ ڈال. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا, اور ایک وقت آیا جتنے بھی لوگ تھے کشتی میں سوار تھے, تمام کے تمام دائرہ اسلام میں داخل ہو. جب میں نے یہ واقعہ میں نے پڑھا تو میں سوچ رہا تھا, اگر ہم میں سے کوئی ہوتا اس جگہ پہ تو ہمیں سوچنا چاہیے, ہم میں سے اگر ہوتا تو اس نے کیا کرنا ہے. ہم تو کوئی ذرا کوئی تھوڑی سی گفتگو کر لیتا ہے, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے بزرگان دین کی سیرت کو دیکھنا چاہیے, ان کے کردار کو دیکھنا چاہیے, نبی پاک کی سیرت کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کی سیرت مبارک ہے, کتنی آزمائشیں آتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کتنی آپ کو اذیت دی جاتی ہے, کتنی تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے. اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو تکلیفیں آئی ہیں وہ انبیاء پہ آئی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں سب سے زیادہ ان پہ تکلیفیں آئی, اور فرمایا کہ اور تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں مجھ پہ آئیں. تو ہمیں یہ دیکھنے چاہیے معاملات, عمل کرنا چاہیے ان چیزوں پہ. اور ایک دفعہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے نا اعلان فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اسلام پیش کرنے کے لیے. تو جس ساتھی نے جانا ہے وہ جمعے والے دن فلاں فلاں وقت نا خانقاہ پہ آ جائے. ساتھیوں نے بتا دیا بھی ہم آ جائیں گے, فلاں آ جائے گا, فلاں ساتھی آ جائے گا. تو جمعے والے دن جب ٹائم ہو گیا, جس ٹائم جانا تھا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے جانا تھا, تو میاں صاحب نے فرمایا کہ ہاں بھائی سب ساتھی آ گئے ہیں. تو عرض کی گئی, حضور فلاں بندہ بھی نہیں آیا, ابھی فلاں بھی نہیں آیا, فلاں بھی نہیں آیا, فلاں بھی نہیں آیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے مصروف ہوتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہمیں جلدی ہے, ٹائم ہو گیا, اب ہم چلتے ہیں. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ اپنے مریدوں کے ساتھ چلے, اور آپ دریائے راوی کے ایک مقام جس کو بڈھا راوی کہا جاتا تھا اس مقام پہ پہنچے. تو وہاں پہ ایک بزرگ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی. سبز رنگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا, اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی. آپ وہاں پہ بیٹھ کے کچھ دیر بات چیت کرتے رہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ چلیں آپ واپس چلتے, دربار شریف پہ حاضر نہیں ہوئے, وہاں سے واپس ہو. جب واپس چلے گئے, خانقاہ پہ واپس آ گئے, تو جو دیگر ساتھی تھے جو نہیں گئے تھے وہ کہنے لگے کہ بھئی اتنی جلدی واپس آ گیا. تو ساتھیوں نے بتایا کہ میاں صاحب تو گئے نہیں دربار شریف پہ, راستے میں سے واپس آ گئے. وہ کہنے لگے چلو اچھا ہو گیا ہمارا چکر بچ گیا, اچھا ہو گیا ہمارا چکر بچ گیا, دربار شریف پہ تو گئے نہیں ہیں, راستے میں سے واپس آ گئے. تو کچھ ٹائم گزرا تو آپ کی خدمت میں نہ عرض کی گئی کہ حضور آپ نے کہا تھا کہ داتا صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہے, تو اب راستے میں سے واپس آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم دریا پہ پہنچے تھے, جو سبز رنگ کے
لباس میں ملبوس جو بزرگ ملے تھے وہی داتا صاحب. ہو بے خیر تیری، ہو بے خیر تیری، میرا ستیا پاگ جگایا. ہو بے خیر تیری، میرا ستیا پاگ جگایا. جیوے دا تپیا، جیوے دا تپیا، جن خیر کرم دا پایا. جیوے دا تپیا، جن خیر کرم دا پایا. جیوے دا تپیا، جیوے دا تپیا، جن خیر کرم دا پایا. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے در پہ آتا ہے آپ اس کو بھی نوازتے ہیں اور آپ خود جا کے بھی نوازتے ہیں. سبحان اللہ. یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ آپ کا ایک زندہ تعلق موجود ہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار شریف پہ نا ایک بندہ حاضر ہوا. اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، 500,000 روپے کی ضرورت تھی. تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کا وسیلہ پیش کر رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے اور بار بار آپ کا توسل پیش کر رہا ہے کہ حضور داتا صاحب مجھے نا 500 روپے کی ضرورت ہے، مجھے آپ 500 روپے عطا کریں، مجھے آپ 500 روپے عطا کریں. آپ کا توسل لے کر آ رہا ہے. تو ایک شخص تھا جو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی شان کا منکر تھا، آپ کی ولایت کا منکر تھا. وہ دیکھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے کہ داتا صاحب سے مانگی جا رہا ہے. اس نے بھی ریٹ لگائی ہوئی ہے کہ حضور داتا صاحب مجھے نا 500 روپے عطا کر دیں، مجھے 500 روپے عطا کر دیں، مجھے 500 روپے عطا کر دیں. اور وہ دیکھنے والا ہے وہ ہنسی جا رہا ہے کہ داتا صاحب کیسے عطا کریں گے، جو داتا صاحب کیسے عطا کریں گے. تو کافی دیر نا وہ دیکھتا رہا. تو اس کے بعد نا اس شخص کو کہنے لگا کہ او بھائی کچھ نہیں ملنا تمہیں داتا صاحب سے، داتا صاحب سے تمہیں کچھ نہیں ملنا، مانگ کے دیکھ لیا تم نے اور بس کر دو. لیکن وہ لگا ہوا ہے مانگنے کے لیے، مانگتا جا رہا ہے. تو جب کچھ دیر گزر گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ داتا صاحب سے مانگتا ہی جا رہا ہے، مانگتا ہی جا رہا ہے، مانگتا ہی جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی یہاں سے کچھ نہیں ملنا، ادھر آؤ میں تمہیں 500 روپیہ دیتا ہوں. اس نے اپنی جیب میں سے 500 روپیہ نکالا، اس کو پکڑا دیا. کہنے لگا سمجھ آ گئی، داتا صاحب سے کچھ بھی نہیں ملتا. تو وہ دیوانہ تھا داتا صاحب کو. کہنے لگا داتا صاحب کی طرف منہ کر کے حضور آپ کی کیا بات ہے، جب عطا فرماتی ہیں دوسروں کی جیبوں سے بھی نکال کے عطا. جو بھی منگو وہ ملتا، اے سکید کبارے میں نکلا کہندا لوگو، کہندے لوگ سارے، کہندے لوگ سارے. دیکھو رات دنے ہے لنگر لنگر لنگر، پیا چلتا ہے داتا دا، پیا چلتا ہے داتا دا، وہاں کھلیا ہے داتا دا، وہاں کھلیا ہے داتا دا. کیا شان ہے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی. آپ عصر کی نماز پڑھ کے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کچھ دیر کے لیے باہر بیٹھ جایا کرتے تھے. تو وہاں سے نا روزانہ ایک ہندو کا گزر ہوتا تھا جو روزانہ چوڑی لے کے مندر میں جاتا تھا اور بتوں کو پیش کرتا تھا. ایک دفعہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کہ تم نے برتن میں کیا اٹھایا ہوتا ہے، کہاں پہ جاتے ہو روزانہ؟ تو کہنے لگا کہ میرے پاس نا یہ برتن ہے، اس میں چوڑی ہوتی ہے، ہمارا یہاں پہ مندر ہے تو وہاں میں بتوں کو نا نظر پیش کرتا ہوں چوڑی. داتا صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ بت تمہاری چوڑی کھا لیتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ بزرگ آدمی آپ اچھا بھلا میرے سے مذاق کرتے ہیں. داتا صاحب فرمانے لگے کہ بھئی اگر وہ کھاتے نہیں پھر تم کیوں لے کے جاتے ہو؟ تو کہنے لگا دراصل بات یہ ہے کہ میں نوکر ہوں، تو میرے جو سردار ہیں وہ روزانہ نا چوڑی بنا کے بتوں کو نظر پیش کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو میری ڈیوٹی ہے میں یہاں پہ آتا ہوں نظر لے کر. تو حضور داتا صاحب فرمانے لگے کہ بھئی
بت کو ہم چوڑی کھلا نہ دیں. بڑا حیران ہوا کہ بت کیسے چوڑی کھائے گا. تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مندر میں آئے تو جب اس نے چوڑی سامنے کی تو داتا صاحب نے فرمایا کہ بھئی تم کھاتے کیوں نہیں ہو, کھا لو. تو بت نے ساری پلیٹ ہی کھڑپ کر. وہ بندہ خود پریشان ہو گیا کہ بت نے کیسے کھا. تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سجدہ کرنے لگا تو داتا صاحب نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھاتا ہوں. آپ نے اپنا بیعت کیا, کلمہ پڑھایا, اس کو مسلمان کر دیا. تو وہ جب واپس گیا نا, اس نے جب واپس جا کے بتایا کہ چوڑی جو ہے نا بت نے کھا لی ہے, تو کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا. گھر والے کہنے لگے کہ اس نے خود کھایا ہے, نام بت کا لگا دیا. کھا اس نے خود لیا ہے اور نام بت کا لگا دیا. وہ کہنے لگے بھی دیکھو بت بھی بھلا کھا سکتے ہیں, بت کیسے کھا سکتے ہیں. وہ اس نے بڑا بتانے کی کوشش کی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بت نہیں کھایا. وہ کہنے لگے لوگ ہے کیوں بات کرنے والی, ہمارے باپ دادا پردادا وہ سارے لے کر جاتے رہے نظروں نے, آج تک بت نے نہیں کھایا, اب کیسے کھا لیا. کہنے لگے پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا, اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس نے سارا قصہ بیان کیا. ایسے وہاں ایک بابا جی تھے, انہوں نے جب کہا کھا لو تو بت نے کھا لیا. 2-3 بندے نا آگے ساتھ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس, تو کہنے لگے کہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا بت کو چوڑی کھا لو تو بت نے کھا لی ہے, ہمیں بھی دکھائیں, ہم نے بھی دیکھنا ہے بت نے کیسے چوڑی کھائی. تو سب نے فرمایا کہ تم 2 بندے آئے ہو, بعد میں پھر 4 بندے آ جائیں گے, پھر 10 بندے آ جائیں گے, تو جتنے لوگوں کو لے کر آنا ہے اکٹھے سب کو لے آ. تو پوری بستی حاضر ہوئی. تو جب وہ مندر میں گئے تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ نے 2 نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رب العالمین ان کو میں نے اپنی رضا کے لیے نہیں بلایا, تیری رضا کے لیے بلایا. یا اللہ میں یہاں تک لے کر آیا ہوں, اب تو کرم فرما. اس کے بعد جب اس کے آگے چوڑی پیش کی گئی تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھا لو. جب بت نے وہ کھائی تو تمام کے تمام لوگ تائب ہو گئے اور توبہ کی. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بزرگان دین کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی.